کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی؟ تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر رہی ہے. دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام نہیں کیا. یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے. اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں، لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں. کہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا. اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں. ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے. معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں. لیکن ایک بات سے بہت دیکھیں، سودی کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے. تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں. اس کا بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور. آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے. باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے، نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں، سبیلے لگا رہی ہیں. مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہن کے. وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں. مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا. اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم. لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی. وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا، اب تو ذرا فاصلے پر. تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، در تو نمی پسندی تقدیر قدارا. در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے. گر تو نمی پسندی تغییر کل قزارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت ہے. تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں. ویسے نہایت درندگی، صفاقی، انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا. اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا. وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون. اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول. کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے. آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا. تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے. اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی.
مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے. اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی. وہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں ہے. اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹ ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے. یہ بھی ممکن ہے. اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں. حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر. پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل. یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے. حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں. تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے. لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نہیں ہے. تو یہ وحی خفی ہے. وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھی. نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں. بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا. اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے. وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے. ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے. اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا. یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں. لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت کو پیش نہیں آئی. اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع ملا. بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے. 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوا. نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی. اب یہی مرکز ہے، یہی دستگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں. بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا. نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers. یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے. جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا. اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہے. تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف. چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے. آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر. اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا. گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی. آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو. یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے. اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا. اس کی تربیت بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا.
یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے، اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں، انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وحی نازل ہو گئی، آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب۔ اب یہ تحویل قبلہ جو ہے، یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں۔ فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا، کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ گیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر تھے۔ وہی بات کو سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے، ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، ان کا تو بڑا کلچرڈ لوگ ہیں، ایک روب تھا ان کا۔ لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دیں۔ دوسری طرف سادہ نو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئی، غلط رخ پر پڑی ہم نے، اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے، اور یہ نماز ہماری ضائع ہو گئی۔ یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے، میرے اور آپ کے لیے، بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام فولوا وجوہکم شطر، یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کا 17واں رکوع 18واں رکوع اسی پر، اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر تحویل قبلہ پر، یہ معمولی نہیں بات تھی۔ یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے۔ اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی، چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت، 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز، بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا۔ بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع 17واں 18واں رکوع، 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم ہے، تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں، لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ 2 رکوع پہلے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔ قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ، اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے۔ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے۔ یہ ایک تمہید ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں، یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی، اور پھر 2 رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نہیں دل برا خطائی جاست۔ لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب، دل برا، سخن شناس نہیں دل برا خطائی جا، خطا یہاں ہے۔ تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول، ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے، ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے، ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے۔ نیکی تو حقیقت میں وہ ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی،
کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا نہیں، نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح۔ ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر۔ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رئی ہیں، اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو، حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو۔ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں۔ روح دین سے تم ناشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے، تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا۔ آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں۔ سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہاء ہے، اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا۔ لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں، حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ اب آئیے اس پر غور کیجئے، جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر، اب زبر اور پیش میں ضمیر و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها، ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوئے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے، اب کیسے جائیں واپس؟ تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے، تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال ہے۔ لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حصر کا، کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا، طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، دین کا ظاہر بھی ضروری ہے۔ یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے ظاہر کو لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہو، ایک ملنگ تھا، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سختی کی ہے، انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماذ قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیشے سگاں انداختیں، ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہم نے پھینک دی ہے۔ یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے۔ نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی دیکھیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب ہے۔ لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ تو ظاہر ہے۔ اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے۔ بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی، کلی نفی نہیں ہے، لیس البر، کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے، یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے۔ اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں۔ بر کسے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں۔ بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے، بحر و بر۔ جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے، لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا، اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، ہچکولا آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو دل میں ایک خوف سا رہتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا۔ بر پر خشکی پر آتے ہی اطمینان ہو گیا۔ تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو، اور فتویٰ اپنے دل سے لے لیا کرو، ما حاک فی صدرک،
جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے کھربد ہو جائے، جس سے بے چینی ہو جائے، وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے. الاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ. اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، وہ گناہ ہے. اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا سٹینزا جو ہے یاد آیا تھا. آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ. دوڑا جا رہا ہے یہ وقت. And our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح کی ایک نظم ہے، بڑی پیاری نظم ہے. Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers. وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں، وہ خدمت خلق. Charities which soothe and bless and heals. دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے. دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے. Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers. یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اٹھا لے، جو چاہے اٹھا لے. No mystery is here, no special boon for the high and not for the low. The smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace. دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا. لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا ہے. تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہو گیا. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے. تو بر جو ہے حقیقت میں ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا، کچھ سوچتا تھا یہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں، یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان تو ایک باطنی حقیقت ہے. نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے. لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے. اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے، جھگیوں میں جا کر میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے؟ کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے، اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، اگر دنیا میں شہرت چاہیے، اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے، دھندا ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے، نیت کا ہے، نیت کا ہے. کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے؟ کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے؟ چنانچہ نوٹ کیجئے، اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان میں پہلی آیت کون سی، پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انما الاعمال بالنیات. نیکیوں کا، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى. ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها. اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے. مثلا میں دیتا ہوں مثال، ایک مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے ہیں، اب کیا کرے گا؟ مشرکوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لینا، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے. لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے، اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها اب امرأۃ ينكحها، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اسے نکاح کرے. کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت میں نہیں. تو اصل شے یہ ہے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو، کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول. یہ ہے پازیٹو موٹیو. ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے. سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم
کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند ہے، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اگر اس کا موٹو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، تو اصل میں نیکی ہے. ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے، وہ نیکی نہیں. لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں، استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان تک، تو ان کے لیے ایک اور موٹو بھی ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف. خوف بھی ایک بہت بڑا موٹو ہے، بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے. اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے. اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا. کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں. یہ ہے موٹیو کا فرق، اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا. ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا. ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا. اور ایک وہ جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غرباء، یتامى، مساکین کے لیے خرچ کیا. اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے. وقد قیل، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دینا. یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا. لأن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا. اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی، تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں معاملہ نیت کا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت. ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے. اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں. ان تینوں کو جمع کر لیجئے. رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت. اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات ہے. دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی، جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں. پیشنز، جذبات، نیکی بھی ایک جذبہ ہے. کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے. جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا بکھیرا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا. ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی. آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے. یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے. حضور کے ساتھ ایسا ہوا. 3 اشخاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں، آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں. انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوها، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو. لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور
کہ کہیں توہین بھی نہ ہو جائے. کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو معصوم ہی ہیں, ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں, اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منها وما تاخر, اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناہ, میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا, اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا, ایک کھکیڑ میں نہیں پڑھوں گا. میں حضور کو خبر ہو گئی, آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں. واللہ انی لاتقاکم واخشاکم, خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, ناغہ بھی کرتا ہوں. میں نے شادیاں کی ہیں, متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میرا امتی نہیں ہے. تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے. ایک صحابی, نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ بن عمرو بن العاص, عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان, بہت بڑا جری سپہ سالار, بہت بڑا حکمران, حضرت عمرو بن العاص, بیٹا نہایت زاہد و عابد, مرتاس, زاہد مرتاس, ساری رات کھڑے ہیں, بستر سے کمر ہی نہیں لگائی, ہر روز روزے سے ہیں. یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار, اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے, یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں, یہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو, ہر روز روزہ رکھتے ہو. کیا کہہ سکتے تھے, بلا یا رسول اللہ, حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل, ہرگز ایسا مت کرو. فإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا بل إن لنفسك عليك حقا, تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں, تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں. ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو, کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں, کسی کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا, تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے, تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں, میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں. یہ بھی الفاظ آتے ہیں. فرمایا ہرگز مت کرو. میں تو کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا, میں نماز پڑھتا ہوں, سوتا بھی, میری بیویاں ہیں متعدد, تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا, تو سم اپ, نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو, اعتدال. انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے. وہ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے. یہ نمونہ معتدل ہے, متوازن ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے, پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں. حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار, جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے, وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے, تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ. اپنی بیویوں کی دل جوئی, ان سے محبت اور پیار کی باتیں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی, اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ توازن پیدا کرو, ترک دنیا نہیں, دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا. دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے, مطلوب نہ بن جائے. لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ. اب آگے چلتے ہیں. وآت المال علی حبہ, اور دیتا ہے وہ اپنا مال, یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود, علی الرغم. جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں, یہ غلط ہے. جو بحث ہو چکی ہے, موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ سے. اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے.